अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में जुलूसों और महफिल मिलाद का इनेकाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 20 अमवात, कुल 28,300 हलाकतें। कोरोना वायरस के मजीद 603 केसेस सामने आ गए। मजीद 813 मरीज शफायाब हो गए। साबिक MQM रहनुमाओं का अशदुल इबाद के बयान का खैर मकदम। MQM रहनुमाओं का कहना है कि साबिक गवर्नर के मिलकर काम करने के बयान को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। नवंबर 2016 के बाद ये तीसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराख लगाया। PDM का बुध से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद करते हैं। नैब से एहतसाब की कोई तवक्को नहीं है। आलमी टैक्स मुआहदे से कनाडा को बड़ा मुनाफा हासिल होगा। कनेडियन वजीर खजाना कहती हैं कि दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशंस को टैक्स अदा करना होगा। कनाडा को सालाना 4.5 अरब डॉलर मिल सकते हैं। अमेरिका और कनाडा की जंगी जहाजों की आबनाई ताइवान में नकलो हरकत पर चीन की मजम्मत। चीन ने अमेरिका और कनाडा के अमल को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 16,85,342 तक जा पहुंची है। हलाकतें 28,564 हो गईं। तालिबान का अफगानिस्तान में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान। वजारत मेहनत और समाजी उमूर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तालिबान की रिवायत के बरक्स इक़दामात को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को कॉन्फ्रेंस बुध को होगी। अमरीका का शिरकत से इनकार। तालिबान ने कॉन्फ्रेंस के नताइज मज़बूत आने की उम्मीद का इजहार किया है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद मुस्ताफ़ी हो गए। दुनिया भर में कोरोना केसेस 24 करोड़ 19 लाख से मुतजाविज। मूजी वायरस से अमवात 22,49,000 से तजावुज़ कर गईं। 21 करोड़ 92 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि हम आज फिर भरपूर तरीके से नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आक़ाए दो जहां नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि हम आज भरपूर तरीक़े से नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इल्म होना चाहिए। इस मौके पर 5 मिनट दौरानिए की एक फ़ीचर फिल्म भी नशर की गई, जिसका मकसद मग़रिबी ममालिक को आगाह करना था कि एक मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क क्यों करता है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में दिन का आगाज़ फजर की नमाज के बाद दुआओं और दुरूदो सलाम के साथ किया गया। मसाजिद में मुल्क की सलामती और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाफिल नात और दुरूद सलाम भी सजा ली। मुल्क भर में जैद उलमा कराम जलसों और महाफिल में खिताब करेंगे और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर छोटे बड़े शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस और रैलियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं।
عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں برقی قمقموں سے عمارتوں کو سجایا گیا ہے، کہیں سڑکوں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل رکھے گئے ہیں۔ شہر شہر گلی گلی نعتیہ کلام کی گونج ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سمیت سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آج ملک میں عام تعطیل ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33ویں نمبر پر آ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 603 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 20 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 813 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.37% پر آ گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 28,300 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,65,650 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 25,640 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,825 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 12,11,710 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 43,786 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 2,02,79,697 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سابق گورنر سندھ ارشد العباد کو ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سابق گورنر سندھ ارشد العباد کو ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں نے سابق گورنر سندھ ارشد العباد کو ملک کی سیاست میں خوش آمدید کہہ دیا۔ ڈاکٹر صغیر، وسیم آفتاب، سلیم تاجک اور سیف یار خان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کراچی کے حالات اور ملکی بحران میں ارشد العباد کے سب کو مل کر کام کرنے کے بیان کو قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپس کے اختلاف بھلا کر ایک ہو کر ملک و شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا جائے۔ سابق ایم کیو ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر ارشد العباد نے تمام شعبہ زندگی کے نمائندوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ یکجا رکھا تھا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 16 اکتوبر کو پاک بحریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگاتے ہوئے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 16 اکتوبر کو پاک بحریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پاک بحریہ نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ہر دم چوکنا رہتے ہوئے بھارتی آبدوز کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان کے مطابق امن قائم رکھنے کی حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جو پاکستان کی امن پسندی کا ثبوت ہے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے بھارت کو بھی امن کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ پاک بحریہ کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لینا بھارتی بحریہ کی ناکامی ہے۔ نومبر 2016 کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ اہم کارنامہ پاکستان نیوی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ ہر لمحہ مستعد و تیار ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کر دیا۔ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ نیب کا ادارہ آمریت کی باقیات میں سے ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نیب ہمیشہ اپوزیشن کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوا ہے، نیب سے احتساب کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین RTS کا دوسرا نام ہے، جو حکومت خود دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے، اس کو ملک میں آزادانہ شفاف انتخابات کا فارمولہ دینے کا حق نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے سرحد پر عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر تجارت کے لیے فوری طور پر کھولی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔